ابھی ریسنٹلی ہماری ایک بہن کا بہت دردناک کیس سامنے آیا جن کا نام اقرا تھا. اور کیس یہ تھا کہ ان کے شوہر، ساس، سسر اور ان کے چچا بھی ان میں ملوث تھے. ان 4 بندوں نے ان کو پہلے بھوکا رکھا، اس کے بعد ان پر تشدد کیا، اور ایسا تشدد کیا کہ جس کو دیکھ کر ہاسپٹل والے کہنے سے مجبور ہو گئے تو یہ کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، یہ کس نے کرا ان کے ساتھ. اور یہ سب کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بیٹی پیدا کرنے والے تھے. یہ کون لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسری بات، کیا آپ دین کو بھول چکے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے زمانے میں بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے اور اس زمانے میں یہ کر رہے ہیں. ان کے والدین نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیٹی 3 دن پہلے مطلب 9-10 محرم کو ان کے گھر پر آئی تھی اور اس نے یہ ان کو اطلاع دی کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. اور وہی بات آتی ہے ہمارے ماں باپ کو جو سوسائٹی والا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا صبر کرو، وہ شوہر ہے، سہ لو، صحیح، اب وہی تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ لڑکی کی شادی کرنے کے بعد آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، ہمارا رب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے نبی یہ بتاتے ہیں. اب ہمارے نبی کی زندگی کیوں پڑی ہے؟ آج اگر اپنی اولادوں کو ہم نے نبی کی زندگی کے بارے میں بتایا ہوتا، اہل بیت کے بارے میں بتایا ہوتا، صحابہ کے بارے میں بتایا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر پہ جایا کرتے، ان کا حال و احوال پوچھتے، ان کا خیال رکھتے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ لا کر دیتے، اور اکثر تو حضرت فاطمہ کا ہاتھ بٹایا کرتے. اگر مسلمان ہی ایسا کرے گا تو غیر مسلم کیا کرے گا پھر؟ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے شفقت سے رہیں، اپنے مسائل کو آپ کو بتا سکیں، وہ اپنے دل کا حال شیئر کر سکیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں.